أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کے حالات اور ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ایک جرم تو ان کا یہ کہ انہوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان پر ایمان نہ لائے، کفر کمایا. اور دوسرا جرم یہ کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامن والدہ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، بڑا بہتان باندھا. حالانکہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ سیدنا عیسیٰ کو علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنا باپ کے پیدا کیا. ایک جرم ان کا یہ بھی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، پھانسی چڑھایا ہے. گویا اعترافی جرم، اعترافی بیان کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو پیغمبر تھے قتل کیا. کتنی سنگینی، کتنی جرت. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ تو ان کا سمجھنا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ پھانسی دی. اللہ نے یہ معاملہ ان کی نظروں میں مشتبہ بنا دیا. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے داخل ہوئے تو انہی کے ایک فرد کو سیدنا عیسیٰ کی شکل دے دی گئی. انہوں نے اسے اپنے ہی فرد کو پھانسی پر چڑھا دیا. بعد میں یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ یہ کون ہے، شبہ میں پڑ گئے. اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ ہمارا بندہ کہاں، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. ارشاد فرمایا یہ جو آپس کے اندر اختلاف کر بیٹھے، شک کے اندر پڑ گئے، کسی کے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا قطعی طور پر قتل نہیں کیا. ان کا اختلاف میں پڑنا کہ یہ عیسیٰ ہے یا ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں، شبہ میں پڑنا کہ پھانسی کون چڑھا، یہ خدائی انتظام تھا. اللہ نے ان کو اس معاملے کے اندر مشتبہ کر دیا، ان کی عقل ہی جاتی رہی. بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی جانب اٹھا لیا. ایسے ہی زندہ و جاوید آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرب قیامت میں دوبارہ بھیجے جائیں گے اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مبلغ اور داعی ہوں گے.
اپنی شریعت اور اپنی کتاب نہیں، قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کا بیڑا اٹھائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہیں حکمتوں والے۔ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ ہرگز مشکل نہیں۔ ان کے بقول حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، حقیقت حال بالکل مختلف ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا کیوں؟ حکیمن، اللہ حکمت والے ہیں، اثر راز اور سبب وہی جانتے ہیں۔ باقی کہا جاتا ہے کہ امتحان مقصود تھا، ایک طرف یہ اپنے ہاتھوں سے پھانسی دینے والے اور دوسری طرف اللہ کا حکم کہ پھانسی نہیں دی گئی، امتحان میں پڑ گئے۔ آج بھی دنیا امتحان میں ہے، ایک طرف اللہ کا ارشاد اور دوسری طرف کی اپنی ان کی روایت در روایت۔ عیسائی دنیا بھی، یہودی دنیا بھی آج تک وہ اس اشتباہ کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، اللہ کی نہیں مان رہی، اپنے تخمینے لگائی جا رہی ہے۔ بہرحال 20 حکمتیں اور بھی ممکن ہیں، اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔